کی سطح پر اصطلاحات بنیادی اہمیت رکھتی ہیں جو زبان کو نئے الفاظ کا خون اور تازہ خیالات کی توانائی عطا کرتی ہیں اور جو ہمارے سماجی و علمی وراثت کو ثروت مند بناتی ہیں۔ اگر مروج معنی کے علاوہ کسی لفظ کے کوئی معنی صلاح و مشورے سے مقرر کر لیے جائیں تو معنی کی اس صورت کو اصطلاح کہتے ہیں۔ اسی طرح کئی تصورات یا خیالات اس لفظ سے ادا ہو جاتے ہیں۔ مولوی وحید الدین سلیم اپنی کتاب وضع اصطلاحات میں اس کی صراحت یوں کرتے ہیں: ہر اصطلاح ایک چھوٹی سی علامت ہوتی ہے جو بہت بڑے مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہے اور بولنے والوں اور لکھنے والوں کو وقت ضائع کرنے سے بچاتی ہے۔ وضع اصطلاحات، مولوی وحید الدین سلیم، اورنگ آباد، صفحہ 187۔ فیروز اللغات میں اصطلاح کی تعریف یوں کی گئی ہے: کسی علمی یا فنی گروہ کا کسی لفظ کے عام معنوں کے علاوہ کوئی خاص مفہوم مقرر کر لینا۔ اصطلاح کے لیے انگریزی میں ٹرمینالوجی لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں 18ویں 19ویں صدی کو چھوڑتے ہوئے 20ویں صدی کے آس پاس آتا ہوں، جو عثمانیہ یونیورسٹی کا زمانہ ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں انگریزی سے اردو تراجم اور اصطلاحات سازی کا عمل اس وقت زیادہ اہمیت حاصل کر گیا جب 26 اپریل 1917 کو نظام دکن میر عثمان علی خان نے یہ فرمان جاری کیا کہ اپنی تخت نشینی کی یادگار میں سلطنت آصفیہ میں ایک جامعہ کے قیام کا حکم دیتا ہوں جس کا نام جامعہ عثمانیہ ہوگا۔ اس فرمان کے 4 ماہ کے اندر 14 اگست 1917 کو شعبہ تالیف و ترجمہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس شعبے کے سربراہ مولوی عبدالحق مقرر کیے گئے۔ اس کا مقصد جامعہ عثمانیہ کے لیے ضروری کتب لکھوانا اور ترجمہ کرانا تھا تاکہ یہ کتابیں جامعہ عثمانیہ میں درسی کتب کے طور پر استعمال کی جا سکیں۔ جامعہ عثمانیہ قیام 1918 میں عمل میں آیا۔ جامعہ عثمانیہ کا ذریعہ تعلیم چونکہ اردو زبان تھی، اس لیے یہاں اصطلاح سازی کے کام میں غیر معمولی پیش رفت ہوئی۔ وحید الدین سلیم نے اس کا ذکر کیا ہے، اس کا میں اقتباس نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے بولنا یہ چاہتا ہوں کہ وحید الدین سلیم نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت جو طریقے تھے، کس طرح کے طریقے وضع کیے گئے، کس طریقے بنائے گئے اصطلاح وضع کرنے کا، اس کے بعد جو 2 گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ تمام اصطلاحی الفاظ عربی زبان سے بنائے جائیں۔ دوسرے گروہ کا خیال یہ تھا کہ اصطلاحات وضع کرنے میں تمام زبانوں کے لفظوں سے کام لینا چاہیے جو اردو زبان میں بطور عنصر شامل ہیں، اور ان لفظوں کی ترکیب میں اردو گرامر سے مدد لینی چاہیے۔ اس گروہ نے یہ بھی کہا کہ اردو زبان آریائی خاندان سے اور عربی زبان سامی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ دونوں خاندانوں میں الفاظ بنانے کے جدا جدا قاعدے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کی ضرورت علمی اصطلاحات میں پیش آتی ہے۔